جماعت اسلامی ہند ملک کی سطح پر امن و انسانیت مہم منا رہی ہے، جو 21 اگست سے شروع ہوئی ہے اور 4 سپٹمبر تک چلتی رہے گی۔ اس مہم کے منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس عظیم ملک کی خصوصیت اور اس کی وشیشتا یہ ہے کہ یہاں پر وودھتا میں ایکتا پائی جاتی ہے۔ یہاں 6000 سے زیادہ ذاتیں رکھنے والا یہ ملک ہے۔ یہاں 1700 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں قدم قدم پر تہذیبیں بدل جاتی ہیں۔ اتنی ساری ڈائیورسٹی رکھنے کے باوجود بھی اس ملک میں سارے لوگ مل جل کر اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرنے والے جو لوگ رہے ہیں، انہوں نے بھی جو خواب دیکھا تھا، ان کا خواب یہ تھا کہ اس ملک کے اندر بھائی چارہ ہوگا، سمانتا ہوگی، نیائے کا راج ہوگا اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ مولانا شوکت علی جوہر ہوں، مولانا محمد علی جوہر ہوں، اشفاق اللہ خاں ہوں، گاندھی جی ہوں یا نہرو جی ہوں، دیش کے لیے قربان ہونے والے بھگت سنگھ ہو یا چندر شیکھر ہوں، ان سب کا یہی خواب تھا کہ ہمارا دیش آزاد ہو اور اس ملک کے اندر خوشحالی آ جائے، ہر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ ہمارے دستور نے بھی اپنی دفعہ 25 میں یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو، ہر ناگرک کو کسی بھی مذہب کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پرچار پرسار کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ لیکن ان سب کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ فسادات ہوئے، کچھ بڑے فسادات بھی ہوئے، لیکن ان فسادات کے بعد ہمارے سماج کا کوئی تانا بانا نہیں بکھرا تھا۔ لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ حالات کچھ وقت تک بگڑتے تھے اور بعد میں دھیرے دھیرے نارمل ہو جاتے تھے، لیکن ابھی کچھ وقت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کا جو ساماجک تانا بانا ہے، جو سوشل فیبرک ہے، وہ دھرم بھرم ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اندر نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں اور ان کو منظم انداز میں آگے پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ تعلیمی جو نصاب ہے، اس تعلیمی نصاب میں ایسی کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہوں کہ نوجوان جو نسل ہے اس کے اندر نفرت اور دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اتہاس جو ہے، ہماری تاریخ جو ہے، اس کا کمیونلائزیشن کیا گیا ہے، سامپردائی کرن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غلط اتہاس ان کے سامنے جا رہا ہے اور غلط فہمیاں اس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہیں۔ میڈیا بھی اشتعال انگیز چیزیں اور جذبات کو بھڑکانے والی چیزیں بہت بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں TRP بڑھتی ہے۔ لیکن ان سب کا نقصان ہمارے سماج کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دادری سے لے کر اونا تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں مختلف سطح کے لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ وہ اخلاق رہے ہوں، وہ مدھیہ پردیش میں 2 خواتین کے ساتھ مظالم ہوا ہو، یا جھارکھنڈ میں 2 نوجوانوں کو پیڑ پر لٹکا دیا گیا ہو، یا اونا میں دلت بھائیوں کو جنزیر سے باندھ کر ننگا کر جس طرح بے رحمی سے مارا گیا ہو۔ یہ سب واقعات اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ہنسا جو ہے، وائلنس جو ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں عدم رواداری یعنی انٹالرنس بڑھ رہا ہے اور لوگوں کے درمیان نفرتیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی راشٹر واد کے نام پر، اور کبھی بیٹی بچاؤ بہو لاؤ کے نام پر، یا اس طرح کے دوسرے بہت سارے نعرے دے کر اس ملک میں 2 سمپردائے کے درمیان، 2 قوموں کے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی ہند نے اس موجودہ صورتحال کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ملکی سطح پر پورے ملک کے اندر امن اور انسانیت پیدا کرنے کے لیے ایک مہم منائی جائے۔ لہٰذا ملکی سطح پر ہم یہ مہم منا رہے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ اس مہم کو عوام کا جو ہے پورا سپورٹ حاصل ہے، پوری تائید حاصل ہے۔ ہم اس مہم میں بڑے بڑے پروگرام نہیں کر رہے، لیکن ہم چھوٹے چھوٹے پروگرامز کر رہے ہیں، کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، نکڑ سبھائیں کر رہے ہیں، لوگوں سے 1 to 1 ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم ہو، شانتی قائم ہو، انسانی جو اقدار ہیں، جو مانوی مولیہ ہیں، وہ پھر سے زندہ ہوں اور ہمارا سماج جو ہے صحیح رخ پر آگے بڑھ سکے، ہمارا دیش جو ہے پرگتی کر سکے۔ اس سلسلے میں ہم نے کہیں ریلیاں بھی کی ہیں، اس سلسلے میں ہم اسکول اور کالج میں لیکچرز کر رہے ہیں، ہم علماء کرام کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم سول سوسائٹی کے لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم انٹلیکچوئل لوگوں کی میٹنگیں بھی کر رہے ہیں، ان کی کانفرنس اور سیمینارز بھی کر رہے ہیں۔ یہ سب کام بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ ہر سطح کے لوگوں کو ہم اس میں شامل کر سکیں۔ اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ ہر سطح کے لوگ اس مہم کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں تائید حاصل ہے اور ان کی طرف سے مل جل کر ہم پوری طرح سے اس مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
बहुत सारे प्रोग्राम हमने किए हैं। उन प्रोग्रामों में भी हिंदुओं की, मुस्लिमों की, सिख और ईसाई भाइयों की, मुख्तलिफ मज़ाहिब और संप्रदाय के लोगों की शमूलियत रही है और उन्होंने एक आवाज़ में ये बात कही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। बस जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर जो इसकी असल खसूसियत है, कसरत में वहदत यानी विविधता में एकता, वो बाकी रहे, क्योंकि इसकी वो खसूसियत है जो दुनिया के किसी मुल्क को हासिल नहीं है। तो यहाँ की जो गंगा ज़मनी तहरीक है, तहज़ीब है, उस तहज़ीब को हम ज़िंदा करना चाह रहे हैं और इस मुल्क के जो लोग हैं उनके अंदर अमन और अमान और मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना चाह रहे हैं। यही जमात इस्लामी की दावत है और यही जमात इस्लामी की मुहिम का मकसद है। इस मकसद को हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी कामयाबी मिलेगी और मुल्क की जो फ़िज़ा है, जो माहौल है, वो बेहतर बन सकेगा।